بیٹی کو بتا دینا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ٹائم مقرر ہے، اللہ جو چاہے دے دے، جو چاہے لے لے، اللہ کے فیصلے کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دینا اگر تیرے بچے کا انتقال بھی ہو جائے فَلْتَصْبِرِي وَلْتَحْتَسِبِي، تو اے رسول کی بیٹی تو صبر سے کام لے لینا، تیرا بچہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ جو بچے بچپن میں انتقال کر جائیں وہ اپنے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے درجے کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دینا اگر تیرے بچے کا انتقال ہو گیا تو یہ تیری بخشش کا ذریعہ بنے گا، تو صبر سے کام لے لینا اور تو اللہ سے ثواب کی امید رکھنا۔ نبی کی بیٹی نے دوبارہ کسی کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی میرے ابا کو بلا کے لاؤ، میرے بیٹے کی طبیعت بہت نازک ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے کچھ صحابہ کو لے کر کے اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، سامنے آپ کا نواسا یا نواسی، کسی حدیث میں نواسے کا بھی لفظ ہے، کسی حدیث میں نواسی کا بھی لفظ ہے، آپ کا نواسا یا نواسی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے نواسے کو مرتا ہوا دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی ہم آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ بھی ایسے موقع پر رونے لگتے ہیں، آپ کو بھی اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا انما یرحم اللہ من عبادہ الراحمین، اے میرے صحابہ یہ آنسو تو رحمت کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جن بندوں کے دل کے اندر رحمت پائی جاتی ہو، رحم پایا جاتا ہو۔ بے رحم لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا۔ تو غم کے موقع پر بھی میرے پیارے ساتھیوں اسلام میں کوئی ایسی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے جو غلط ہو، جو اسلام کے خلاف ہو۔ اسلام تو دین ہے، اسلام اتنا سمپل دین ہے۔ بچہ پیدا ہوا، دنیا کے اور مذاہب میں کیا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوا تو لوگ کیا کیا کرتے ہیں، اسلام کہتا ہے بیٹا پیدا ہوا تو 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، یذبح عنہ یوم السابع، بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ اور مسئلہ یاد رکھ لو عقیقہ سنت یہی ہے کہ 7ویں دن کیا جائے۔ ہاں اگر بہت مجبوری ہے، باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، جانور لانے کی طاقت نہیں ہے، یا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے اور 7واں دن اگر کراس ہو گیا تو پھر اس کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہو، پھر کوئی ضروری نہیں کہ 14ویں دن کیا جائے یا 21ویں دن کیا جائے۔ سنت تو یہ ہے، افضل تو یہ ہے کہ 7ویں دن کیا جائے، اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو پھر کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ یاد ہے۔ بچہ پیدا ہوا، شریعت کو حکم ہے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، اور باپ کے پاس اگر طاقت ہے عقیقہ کرنے کی اور پھر بھی عقیقہ نہیں کرتا ہے، اور بعد میں مولوی صاحب سے پوچھتا ہے مولوی صاحب ولیمہ ہو رہا ہے گھر میں، کیا اس میں عقیقہ کر سکتا ہوں، کیا قربانی کر رہا ہوں بقرعید کے موقع پر، کیا قربانی میں عقیقہ کا بھی جانور لا سکتا ہوں کیا؟ یاد رکھو اگر بچے کی پیدائش کے 7ویں دن طاقت تھی اور آپ نے نہیں کیا تو غلط کیا، اور اس کا جواب اللہ کیا کو دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل غلام مرہون بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے۔ گروی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ گروی مثال کے طور پر میں نے آپ کو موبائل گروی کے طور پہ دیا اور 10,000 روپیہ آپ سے میں نے ادھار لیا۔ اب یہ 10,000 روپیہ جو میں نے ادھار لیا ہے جب تک میں ادا نہیں کروں گا مجھے میرا موبائل واپس نہیں ملے گا۔ گروی کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے کل غلام مرہون بعقیقتہ، بچہ گروی رہتا ہے اپنے عقیقہ کی وجہ سے، جب تک اس کا عقیقہ نہیں کر دیں گے بچہ اپنے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ یا یہ کہہ لیجئے کہ بچے کی تربیت کا اور بچے کے باپ ہونے کا جو حق ہے وہ آپ کا حق ادھورا مانا جائے گا، اور اللہ کے آپ کی پکڑ ہوگی کہ آپ کے پاس طاقت تھی، پیسہ تھا، روپیہ تھا، آپ نے بچے کا عقیقہ کیوں نہیں کیا؟ 7ویں دن عقیقہ کیا۔ اور کیا کرنا ہے؟ وَيُسَمَّى، اور بچے کا نام رکھنا ہے، اور نام بھی بہت سوچ سمجھ کے رکھنا ہے۔
کیونکہ نام کا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر۔ بنگال اور بہار میں اور خاص طور سے آپ کی شیرشاہ بادی برادری میں ناموں کے سلسلے میں کبھی کبھی بڑا پریشان ہو جاتا ہوں، بڑے الٹے سیدھے نام مل جاتے ہیں۔ مسلمان لڑکا ہے اور نام بالکل غیر اسلامی یا الٹا سیدھا نام، نہ عربی میں ویسا کوئی نام ہے نہ اردو میں ویسا کوئی نام ہے۔ نام رکھو تو ایک بار کسی عالم سے مشورہ کر لو۔ ایک جگہ ایک عورت نے اپنی بچی کا نام رکھا علم ترا۔ کسی نے پوچھا بھائی تم نے یہ نام کہاں سے رکھا؟ بولی قرآن میں آیا علم ترا۔ ارے اللہ کی بندی، علم ترا قرآن میں تو آیا، قرآن میں تو ابلیس بھی آیا ہے، قرآن میں تو فرعون بھی آیا، قرآن میں تو حامان بھی آیا۔ کسی لفظ کا قرآن میں آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کو نام بنا لیا جائے۔ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے انٹرنیٹ پر دیکھ کر کے نام رکھنے کا۔ انٹرنیٹ پر نام دیکھا انانیہ، نام رکھ دیا انانیہ۔ ارے اللہ کے بندے، انانیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو عربی زبان جانتا نہیں، تو کسی عالم سے کانٹیکٹ کرتا نہیں، تو انٹرنیٹ کے فتوے پر عمل کرتا ہے۔ اپنے بچے کا صحیح نام رکھو۔ یا تو اپنے بچوں کا نام صحابہ کے نام پہ رکھو، صحابیات کے نام پہ رکھو، نبیوں کے نام پہ رکھو، یا اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام کو لے لو اور ساتھ میں عبد لگا دو۔ جیسے اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام الرزاق ہے، آپ عبد لگا کے عبد الرزاق کر سکتے ہو۔ اللہ کے 99 ناموں میں الرحمن ہے، آپ عبد لگا کے عبد الرحمن کر لو، عبد الوہاب کر لو، جتنے اللہ تعالیٰ کی جتنے نام ہیں اس میں آپ عبد لگا کر کے بچے کا نام، لڑکے کا نام رکھ سکتے ہیں، یا صحابہ کے نام پہ رکھ دیجیے یا صحابیات کا نام رکھ دیجیے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، بچے کا نام رکھا جائے، 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے اور بچے کا بال مڑوایا جائے، 7ویں دن بچے کا بال مڑوایا جائے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بال کے وزن کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کی جائے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ بچہ پیدا ہوا، اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ اور آگے بڑھو، بچہ تھوڑا سمجھدار ہوا، اسلام یہ کہتا ہے کہ تو باپ ہے، تو ماں ہے، بچہ تجھ سے سیکھتا ہے۔ بچہ اسکول بعد میں جاتا ہے، مدرسہ بعد میں جاتا ہے، پہلے ماں سے سیکھتا ہے، پہلے باپ سے سیکھتا ہے۔ باپ اگر سگریٹ پینے والا ہے، باپ گٹکھا کھانے والا ہے، باپ شراب پینے والا ہے، باپ گالی دینے والا ہے، بچے کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ تیرے کہے بغیر گالی دینا شروع کر دے گا، تیری غیر موجودگی میں سگریٹ کا کش لگانا بھی شروع کر دے گا۔ بچہ بری عادتوں کو اپنے باپ سے پہلے سیکھے گا۔ ماں اگر بے حیا ہے، ماں پردے کا خیال نہیں کرتی، ماں نماز نہیں پڑھتی، ماں کو زبان پر کنٹرول نہیں ہے، ماں شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، ماں شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، چھوٹی بچی ہے 4 سال کی 5 سال کی، اپنی ماں کو دیکھ کر کے سب سیکھ رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ بچہ تو بڑا معصوم ہوتا ہے میرے بھائی، جو سکھاؤ گے وہ سیکھے۔ ابھی ممبئی میں 6 سال کا بچہ، اس نے 11 مہینے میں قرآن حفظ کر کے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اخبار کی نیوز میرے پاس موجود ہے، آپ کہیں گے تو میں آپ کو کٹنگ دکھا دوں گا۔ ممبئی میں اہل حدیث کا بہت بڑا ادارہ ہے، جامعہ اسلامیہ منبرہ، اس بچے نے جو ایک عالم کا لڑکا ہے، باپ عالم ہے اس کے، 11 مہینے میں 6 سال کا بچہ قرآن پورا یاد کر لیتا ہے۔ اور یہ کمال اس بچے کا بھی ہے اور یہ کمال قرآن کا بھی ہے کہ عربی زبان اس کی بھاشا نہیں ہے، اس کی لینگویج عربی نہیں ہے، وہ ہندوستان کا رہنے والا، وہ انڈیا کا رہنے والا، وہ اردو بولنے والا بچہ ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، اس کی لینگویج نہیں ہے، اس کے لیے ودیشی لینگویج ہے، فارن لینگویج ہے، مگر قرآن ایک غیر زبان ہونے کے باوجود
بچہ فوراً اس کو پڑھتا ہے اور کیچ کر لیتا اور یاد کر لیتا ہے. یہ معجزہ ہے میرے پیارے ساتھیوں قرآن حکیم کا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے. ہے کیا کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ ہم نے قرآن کو آسان بنایا نصیحت حاصل کرنے کے لیے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کو سمجھنا بھی آسان ہے اور قرآن کو یاد کرنا بھی آسان ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں بچے کو عالم بنانا ہے تو پہلے قرآن کا حافظ بناؤ. جتنے بڑے بڑے عالم آئے سب حافظ قرآن بھی ہیں. علامہ احسان الہی ظہیر اتنے بڑے عالم مقرر ہمارے پڑوسی ملک کے شہید ہو گئے. اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. قرآن کے حافظ. اس دور کے علماء کی اگر آپ بات کریں علامہ جلال الدین قاسمی قرآن کے حافظ ہیں. شیخ عبد الحسیب مدنی قرآن کے حافظ ہیں. شیخ عبد العظیم مدنی قرآن کے حافظ ہیں. جتنے بڑے بڑے علماء اور خطیب آپ کو ملیں گے تو قرآن کے حافظ ملیں گے. بچے کو عالم بنانا ہے بچے کو دیندار بنانا ہے شروعات قرآن کے حفظ سے کرو. بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا ہے. بچہ 7 سال کا ہو گیا. آپ 5 ٹائم نماز پڑھنے جا رہے ہیں. ماں 5 ٹائم نماز پڑھ رہی ہے مگر اپنے بچے کو کبھی نہیں بولتے اپنی بچی کو کبھی نہیں بولتے کہ بیٹی تو بھی نماز پڑھا کر. او میرے پیارے ساتھیوں 7 سال کی عمر میں جب بچے کو نمازی بناؤ گے تو 17 سال کی عمر میں آپ کو کہنا نہیں پڑے گا. بچہ آٹومیٹک نماز کا ٹائم ہوگا مسجد میں چلا جائے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو. واضربوہم علیہا. اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو. وفرقوا بینہم فی المضاجع. اور ان کے بستر الگ کر دو. 10 سال کا لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے ایک بستر پہ مت سلاؤ. یا اگر بستر ایک ہے تو ایک چادر میں مت سلاؤ. اب آپ پوچھیں گے مولانا صاحب اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت ہے حکمت ہے. 10 سال کا لڑکا ہو گیا سمجھدار ہو گیا. 10 سال کی لڑکی بالغ ہونے لگی ہے. اب 1-2 سال میں بالغ بلکہ بہت ساری لڑکیاں تو 10 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو جاتی ہیں. لڑکا 10 سال کا ہو گیا لڑکی 10 سال کی ہو گئی. شریعت ہماری میرے بھائیوں اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے اور اللہ کو پتا ہے انسان کا ذہن کہاں سے بھٹک سکتا ہے انسان کہاں سے غلط راستہ پکڑ سکتا ہے. 10 سال کی عمر یہ بچے کے بچپن کے اب آگے کی عمر ہے. اب بچہ دھیرے دھیرے جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے لڑکی جوانی کی طرف بڑھ رہی ہے. اسلام وہیں سے بریک لگاتا ہے نہیں ایک بستر پر ایک چادر میں مت سلاؤ. ان کے بستر الگ کر دو ان کی چادر الگ کر دو. کبھی غور کرنا آپ تو نماز پڑھتے ہیں آپ نے اپنے بچوں کو نماز کے لیے کتنی بار بولا ہے؟ اسی لیے قرآن میں اللہ بار بار ہم کو یہ حکم دیتا ہے نماز کی پابندی بھی کرنا ہے اور اپنی فیملی کو اپنے پریوار کو بھی نماز کا حکم دینا ہے. حضرت اسماعیل کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے. اللہ سورہ طٰہٰ کے اندر فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اپنے پریوار کو بھی نماز کا حکم دو. اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل. اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے قیام اللیل پڑھتا ہے. وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ. اور اپنی بیوی کو اٹھاتا اپنی اہلیہ کو اٹھاتا ہے. اگر بیوی انکار کر دیتی ہے اپنی بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے لیکن بیوی کو اٹھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے. اور شوہر اگر انکار کر دیتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اس کو اٹھاتی ہے. پریوار ہو تو ایسا ہو جوڑی ہو تو ایسی ہو فیملی ہو تو ایسی ہو کہ مرد اور عورت میاں اور بیوی پتی اور پتنی ایک دوسرے کے دین کے سلسلے میں مددگار بنے ایک دوسرے کے دین کی مدد کریں. اگر باپ سے غلطی ہو رہی ہے تو بیٹا اپنے باپ کو ہوشیار کرے. بیٹا غلطی کر رہا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹے. پریوار ایسا ہونا چاہیے.